بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاشیہ پروگرام سے آپ سن رہے ہیں مہتاب احمد کو۔ تمام لسنرز کو ہم اس آن لائن دین چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو دینی اپڈیٹس یہ بر وقت ملتی رہیں۔ تو پھر سے خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عید ایسے منائیں۔ یہ عید اسپیشل پروگرام ہے جو حاشیہ رمضان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں مہتاب احمد کو۔ تو چلیے اپنے موضوع کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عید کی حقیقت کو بیان کریں گے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کی عید میں اور ان کی خوشی میں کیا فرق ہے، لفظ عید کی کیا تحقیق ہے، اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں عید پر کیا کہا جا سکتا ہے یا عید کے بارے میں حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں۔ تو اسلام اور دیگر مذاہب کی عیدوں میں فرق یہ ہے کہ جو اسلام عید منانے کا حکم دیتا ہے تو وہ عید وہ تمام کے تمام اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کیے جاتے ہیں اور اس طرح عید منائی جاتی ہے۔ لیکن دیگر مذاہب میں عید ایک تفریح کا نام ہے، ایک منمانی اور ایک خوشی، یعنی جس طرح دل چاہے جو کچھ دل چاہے وہ کرتے رہیں، اس طرح وہ عید مناتے ہیں۔ لیکن اسلام جس عید کا کہتا ہے کہ اس طرح عید منائی جائے، اس میں ایسے احکامات اور ایسی تعلیمات بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے کہ تاکہ ہماری خوشی میں بھی فرق نہ پڑے اور اسلامی احکامات سے روح گردانی بھی نہ ہو۔ تو یہ ہے اسلام میں اور دیگر مذاہب کی عید میں بنیادی فرق۔ پھر اس کے بعد ہے لفظ عید کی تحقیق۔ یہ عید جو ہے یہ عاد یعود عیدن سے ہے، یعنی ایک چیز کا بار بار لوٹنا۔ لفظ عید جو ہے یہ جس طرح کہتے ہیں کہ افطار کر دینا، تو عید کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ روزہ توڑ دینا، روزہ ختم کر دینا، روزہ فاسد کر دینا۔ تو یہاں روزوں کا اختتام ہو جاتا ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مسلمان 2 دن کھیل کود اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذان الیومان، کہ یہ 2 دن کیا ہیں، کیوں تم 2 دن عید خوشی مناتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کنا نلعب فیما فی الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں بھی ہم اسی طرح کھیل کود کرتے تھے اور ان 2 دنوں میں عید منایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے 2 دوسرے دن خوشی کے عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک عید الاضحیٰ، یعنی جس کو بڑی عید کہا جاتا ہے، اور یوم الفطر، یعنی یہ رمضان کے بعد جو عید ہوتی ہے اس کو چھوٹی عید کہا جاتا ہے۔ یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشی کے عطا کی ہیں۔ یہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت جو عید الفطر کے فضائل کے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطها امت قبلہم۔ تو یہ حدیث لمبی ہے، لیکن میں عید الفطر کی فضیلت کے متعلق جو ایک چیز اس کے روایت کے اندر بیان ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
हिया लैलतुल क़द्र क़ाल ला वलाकिन अल-आमिल इन्नमा युवफ़्फ़ा अजरुहु इज़ा क़ज़ा अमलह। ये मुस्नद अहमद की रवायत है 7717। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को 5 खसलतें मिली हैं रमज़ान में कि वो पहली उम्मत को नसीब नहीं हुई। उनमें से 5वीं जो चीज़ ये है कि आखिरी रात यानी रमज़ान की जो आखिरी रात होती है जिसको हम चांद रात कहते हैं, तो उस रात तमाम के तमाम साइमीन की मग़फ़रत कर दी जाती है। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या ये शब क़दर है या शब मग़फ़रत है? जो आखिरी रात है मग़फ़रत कर दी जाती है सबको, सब लोगों की, सब साइमीन की, तमाम मुसलमानों की, तो क्या ये शब क़दर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शब क़दर नहीं है, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को जब काम ख़त्म होने के बाद मज़दूरी दे दी जाती है। तो जिस तरह मज़दूर का काम ख़त्म हो जाए, उस आमिल का काम ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद उसका मुतालबा मज़दूरी का ही होता है, तो उसको जो मालिक होता है, जो काम करवा रहा होता है, वो उसको मज़दूरी देता है। तो इस तरह अल्लाह ताला जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद अल्लाह ताला रोज़ेदारों को उनकी मज़दूरी दे देता है, जो अजर व सवाब उनका होता है वो अता कर दिया जाता है। इसके बाद असल ईद कहते किसको हैं? हज़रत अली अल-मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं, इन्नमल ईदु लिमन क़बिलल्लाहु सियामा व शकर क़ियामा व कुल्ल यौमिन ला यासिल्लाह फ़ीही फ़हुवा ईद। ईद तो उस आदमी की है जिसके रोज़े अल्लाह ने कबूल कर लिए, उसके क़याम को अल्लाह ने मंजूर कर लिया, और हर वो दिन जिस दिन उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की वो उसकी ईद का दिन है। इसके बाद चंद अशार में पेश करता हूँ जिनको सुनकर आप हज़रात पर ईद की हकीकत वाज़े हो जाएगी। ये चंद अशार हैं। लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईदु लिमन खाफल वईद, कि नए कपड़े पहन लेने का नाम ईद नहीं है, बल्कि ईद तो उस आदमी के लिए है जिसमें अल्लाह की खशियत हो और वो अल्लाह की पकड़ से डरे। लैसल ईदु लिमन तबख्खर बिलऊद इन्नमल ईदु लिमन ताब वला यऊद। ईद उनकी है ईद उनकी नहीं है जिन्होंने उम्दा खुशबू का इस्तेमाल कर लिया, बल्कि ईद तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और फिर इस पर कायम रहे। लैसल ईदु लिमन नसबल क़ुदूर इन्नमल ईदु लिमन सअद बिल मक़दूर। ईद उनकी नहीं जिन्होंने उम्दा खानों का इंतज़ाम कर रखा है, लजीज खानों का इंतज़ाम कर रखा है, बल्कि ईद उन लोगों के लिए है जिन्होंने हत्तल वसा नेक बनने की कोशिश की है। लैसल ईदु लिमन रकबल मताया इन्नमल ईदु लिमन तरकल खताया। ईद उन लोगों के लिए नहीं जो उम्दा और बेहतरीन सवारियों पर सवार हो गए, बल्कि ईद उन लोगों के लिए है जिन्होंने गुनाहों को छोड़ दिया। तो ये चंद अशार सुनने के बाद आप हज़रात पर जो ईद की हकीकत है वो वाज़े हो चुकी है। अब इसके बाद ईद उल फित्र के दिन जो मसनून आमाल हमने करने हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहला सुबह जल्दी उठना, यानी जिस तरह आम मामूल हमारा बना हुआ है कि सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, इस तरह यानी सुबह की नमाज़ के लिए उठना है। बेहतर यह है कि तहज्जुद के लिए उठें, तहज्जुद पढ़ें और उसके बाद जो है नमाज का इंतज़ार करें और नमाज अदा करें। उसके बाद आपने ईद की तैयारी शुरू कर देनी है। उसमें सबसे पहले आपने गुस्ल करना है, मिसवाक वगैरह करनी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं। अच्छे कपड़े मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप नए कपड़े पहने, आप कोई भी धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े वो पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नए कपड़े पहनेंगे तब आपको सवाब मिलेगा और आप पुराने कपड़े पहनेंगे तो वो सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आप अच्छे कपड़े पहन लें, यही सुन्नत है। उसके बाद है खुशबू लगाना। कोई भी आप खुशबू इस्तेमाल कर लें, कोई सेंट इस्तेमाल कर लें,
نماز کے لیے پھر جلدی جانا، عیدگاہ پیدل جانا، راستے میں تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح آمد و رفت کا جو رستہ ہے وہ تبدیل کر دینا، اگر ایک رستے سے گئے ہیں تو کوشش کریں دوسرے رستے سے واپس آئیں، تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر جانا، یہ سنت ہے۔ اور بڑی عید جو عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ عید کی نماز تک کوئی چیز بھی کھانا پینا نہ کرے، اور جب نماز پڑھ لے اس کے بعد قربانی کر کے پھر قربانی کا گوشت جو ہے وہ فرسٹ ٹائم کھائے۔ اس کے بعد ہے نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا، یہ سنت ہے۔ نماز عید سے قبل کوئی نفل نہ پڑھنا، اور نماز عید کے بعد جو ہے آپ نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح عید کی جو مبارکباد دینا، کہ مبارکباد ضروری نہیں آپ اس کو کہیں عید مبارک ہی، لیکن اگر آپ نے خوشی کا اظہار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جی آپ کا دن مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک عید کی مبارک ہی ہے، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ جس طرح یہ کہہ دیا جاتا ہے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے آپ کے اعمال صالحہ یا رمضان یہ قبول فرمائے، روزے قبول فرمائے، تو اس طرح کی یہ بھی عید کی مبارکباد ہی کہی جائے گی۔ اس کے بعد ہے صدقہ فطر ادا کر لینا، تو مسنون عمل یہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئے ہیں۔ اب اس کے بعد صدقہ فطر کی کچھ تفصیل ہے، تو پہلے بھی میں نے اس کے کچھ مسائل ذکر کیے تھے، لیکن ابھی میں مزید اس پر کچھ روشنی ڈال دیتا ہوں کہ آج کے اس صدقہ فطر کے جو ہم وضاحت کریں گے اس میں نصاب، وقت، مقدار اور اس کے مصارف کا بیان کریں گے۔ تو نمبر 1، جس مرد عورت کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو، یا ان کے مجموعے کے برابر نقدی ہو، یا یہ تینوں چیزیں ہوں، تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ برتن یا وہ اشیاء جو گھر میں استعمال نہیں ہوتی اور سال ہا سال پڑی رہتی ہیں، تو وہ بھی اس نصاب کے اندر شامل کی جائیں گی۔ اور صدقہ فطر میں کوشش کریں کہ صدقہ فطر جو ہے ادا کریں اور بر وقت اس کو ادا کریں۔ اور صدقہ فطر نمبر 2، صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ہے۔ اگر اس طرح رمضان میں ادا کر دیا، آخری دنوں میں ادا کر دیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ادا ہو جائے گا، بلکہ اگر اس طرح ادا کر دیا تو وہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہوگا۔ نمبر 3، صدقہ فطر کی مقدار۔ ہر چیز کی مختلف قیمتیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن مالدار آدمی کو چاہیے کہ کھجور یا کشمش کا جو صدقہ فطر بنتا ہے، یعنی 1 سا وہ نکالے، تاکہ غریب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور گندم کی صورت میں اگر دے رہا ہے تو پھر نصف سا دیا جائے، یعنی اس کی قیمت ادا کر دی جائے۔ 1 سا کی جو مقدار ہے وہ 3.5 سیر، اور نصف سا کی جو مقدار ہے وہ 1.25 سیر ہوتی ہے۔ اگر مزید آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو اس کو کلو کے حساب سے آپ جمع کر لیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ اشیاء کلو کے حساب سے فروخت ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہم کلو کا حساب لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، مصارف میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے مصارف میں اصول اور فروع شامل نہیں۔ اصول کا مطلب کہ وہ رشتہ دار جو آپ کے اصل ہیں، مطلب والدین، ٹھیک ہے، ان کے والدین، دادا پردادا، اس طرح دادی پردادی، ماں نانی پڑنانی، اس طرح نانا پڑنانا، یہ جو آپ کے اصول ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے فروع، یعنی آپ کی اولاد، آپ کی اولاد کی اولاد، آپ کی اولاد کی اولاد کی اولاد، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، اس طرح۔ تو جو یہ رشتہ دار ہیں آپ کے اصول اور آپ کے فروع، تو یہ اس مصرف کے اندر شامل نہیں ہیں۔ ان کو نہ صدقہ دیا جا سکتا ہے، یعنی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے،
اور نہ ہی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو بہن بھائی ہیں، بھتیجا بھانجی، اور اس طرح پھوپھا پھوپھی، خالو خالہ، ٹھیک ہے، اور اس طرح اور عزیز و اقارب جو غریب ہیں اور مستحق ہیں، ٹھیک ہے، غریب اور مستحق ہونا یہ لازمی شرط ہے، تو ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھے آج کے جو مسائل۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں نماز عید کا طریقہ کیا ہے۔ اس طریقے کو ذرا غور سے سنیں کہ نماز عید کا طریقہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ جس کو آدمی کہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے یا کرنا مشکل ہے، بلکہ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے، اور نیت کون سی؟ اگر دل میں یہ ارادہ ہے کہ عید الفطر یعنی چھوٹی عید کی نماز پڑھ رہا ہوں اور فلاں امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں، تو اگر دل کے اندر یہ نیت ہے تو یہ نیت کافی ہو جائے گی۔ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہر اس آدمی پر فرض ہے جس پر جمعے کی نماز فرض ہے۔ عیدین میں 2 رکعات پڑھی جاتی ہیں۔ نماز عید کا طریقہ وہی ہے جو دیگر نمازوں کا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عید کی نمازوں میں 6 تکبیرات زائد کہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بس یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ امام اب طریقہ کیا ہے یہ سنیں۔ امام تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھے، پھر 3 تکبیرات زائدہ کہے، پھر تک مقتدی حضرات بھی یہ تکبیرات کا عمل کریں اور ہاتھ بھی اٹھائیں، پھر عام نمازوں کی طرح یعنی سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے اور رکوع اور سجدے اور یہ باقی معمول جو ہوتا ہے عام نمازوں کا وہی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو دوسری رکعت میں امام قرات کرتا ہے، امام قرات کر لے تو پھر رکوع سے قبل وہ تکبیرات زائدہ کہتا ہے، 3 تکبیرات زائدہ کہتا ہے، اور تمام مقتدی حضرات یہی معمول دہرائیں گے اور ہاتھ بھی کانوں تک اٹھائیں گے۔ پھر جب چوتھی تکبیر یعنی ظاہر ہے یہاں ہم نے ایک رکوع کرنا ہے اور 3 تکبیرات بھی کہنی ہے، تو رکوع کے لیے بھی تکبیر کہی جاتی ہے، تو 3 تکبیرات زائدہ ہو گئیں۔ جو چوتھی بار اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ رکوع کے اندر چلے جانا ہے اور معمول کے مطابق اپنی نماز مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک ڈائیگرام بھی بنایا ہے، یعنی ایک چارٹ سا یہ آپ کے سامنے بنایا ہے، تاکہ پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں جو آپ کو ڈیفرنٹ ہے، جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا، تو بس یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ سب سے پہلے دیکھیے ثنا، پھر اس کے بعد یہ پہلی رکعت ہے، پھر تکبیرات زائدہ کہیں جائیں گی 3، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور معصورت اور معمول کے مطابق پہلی رکعت مکمل کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر ثنا پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ، تعوذ، ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ، پھر سورت، اور پھر اس کے بعد تکبیرات زائدہ، اس کے بعد پھر رکوع ہوگا اور معمول کے مطابق دوسری رکعت بھی مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے نماز عید کے متعلق ایک اہم مسئلہ۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ نماز کی تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی تکبیرات زائدہ فوت ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تکبیرات فوت ہو چکی ہیں اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں، یعنی پہلی رکعت تھی، پہلی رکعت میں یہ آپ نے دیکھا کہ پہلی رکعت میں ثنا ہے، ثنا کے بعد تکبیرات ہو چکی ہیں اور سورہ فاتحہ اور معصورت، ٹھیک ہے، یعنی امام صاحب یہاں پہنچ چکے ہیں، تو تکبیرات زائدہ امام صاحب نے کہہ لی اور اب قرات کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو لوگ تاخیر کا شکار ہوئے ہیں تو وہ فوراً جائیں اور تکبیرات زائدہ کہہ لیں اور امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں۔ اگر امام صاحب نے وہ بھی پڑھ لی اور تکبیرات زائدہ بھی ہو گئیں اور قرات بھی کر لی اور رکوع میں چلے گئے، تو اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم رکوع کے اندر شامل نہ ہوئے تو ہم سے پہلی رکعت فوت ہو جائے گی اور اس چیز کا خدشہ ہے، تو ہم تکبیرات تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے، یعنی اللہ اکبر جس طرح نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے وہ کہیں گے، اس کے بعد فوراً رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع کے اندر ہی تکبیرات زائدہ بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ لیں گے اور پھر رکوع کی تسبیح پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ معمول کریں گے۔ اگر ہم نے پہلی رکعت ہم سے فوت ہو چکی ہے اور دوسری رکعت میں پہنچے ہیں اور دوسری رکعت میں ملے ہیں،
تو سلام اب دوسری رکعت تو ظاہر ہے ہم نے مکمل پڑھ لیے، تکبیرات زائدہ بھی کہہ لی ہیں، اب ایک رکعت ہماری باقی ہے، تو ہم سلام کے بعد کھڑے ہوں گے اور اپنی رکعت مکمل کریں گے، اور اسی طرح یعنی ثنا پڑھیں گے اور تکبیرات زائدہ کہیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر اپنے معمول کے مطابق ایک رکعت پوری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سے خدا نخواستہ دونوں رکعتیں چھوٹ چکی ہیں، دونوں رکعتیں فوت ہو چکی ہیں اور امام صاحب آخری قعدے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سلام کے بعد نماز کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہی اپنی نماز مکمل کریں گے، یعنی جو معمول میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح اس کے مطابق آپ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اگر آپ ایسے وقت پر پہنچیں کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے اور اس کے بعد اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، لہٰذا آپ کی عید کی نماز فوت ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں اور آئندہ جو ہے اس تاخیر کے جو گناہ ہے اس سے معذرت کریں اور آئندہ بچنے کی دعا کریں اور آئندہ بچنے کی کوشش فرمائیں۔ تو آج کا یہ سیشن یہاں وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ حاشیہ گروپ کی جانب سے آپ تمام اہل اسلام کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارے آفیشیل پیج مہتاب احمد آفیشیل کے نام سے، اور اس طرح ٹویٹر اکاؤنٹ مہتاب احمد 690 اور ہمارا یوٹیوب چینل آن لائن دین، ان سب پر ہمیں فالو کریں اور اس پوسٹ کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی آپ موضوع بتانا چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر بیان ہونا چاہیے یا اس موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنی چاہیے، یا عوام کے اندر یہ موضوع یا یہ غلط رواج یا غلط رسم پڑ چکی ہے، اس کے متعلق ایک بیان ہونا چاہیے، تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور رائے دیجیے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ چلتے ہیں اگلے پروگرام کے لیے، تب تک کے لیے اجازت، پھر ایک نئے موضوع اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔